مسیح یسوع کے پرفضل جلالی پاک مقدس نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتی ہوں۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام سے سیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 40ویں آیت۔ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو تقریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت نے، جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اسے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ جے مسیح کی۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے یہاں پر پڑھا ہے خداوند کے زندگی بخش کلام میں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ واپس آ رہے تھے۔ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو تقریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر کیا ہو رہے تھے؟ گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت نے، جس کو لہو بہنے کی بیماری تھی، وہ کتنے سالوں سے، بہت عرصے سے وہ بیمار تھی، اور اپنا سارا روپیہ پیسہ اس نے حکیموں پر خرچ کیا اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی۔ اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ وہ جو عورت تھی وہ بہت سالوں سے بیمار تھی، 12 سال بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔ 12 سال سے وہ اس کو خون بہنے کی بیماری تھی۔ وہ اس نے بڑے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، طبیبوں سے علاج کروایا۔ وہ بہت مالدار عورت تھی، اپنا سب کچھ اس نے پانی کی طرح بہا دیا، لیکن اس کو کیا ہوا کہ شفا نہیں ہوئی۔ اور اس نے یسوع کے بارے میں سنا، وہ اپنے گھر میں تھی تو اس نے وہیں سے، گھر سے اپنا ایمان بنایا، اپنے اندر ایمان پیدا کیا، ایمان لائی کہ میں شفا لے کر واپس آؤں گی۔ وہ اسی ایمان کے ساتھ گھر سے نکلی۔ وہ بہت کمزور تھی، اس کے اندر خون بہنے سے بہت زیادہ کمزوری آ گئی تھی، وہ بہت لاچار تھی، کبڑی ہو چکی تھی، چلنے میں بھی اس کو مشکل ہو رہی تھی۔ آپ خود سوچیں کہ جو 12 برس سے جس کو خون بہتا ہو وہ کتنا کمزور ہوتا ہے۔ خون جو ہے وہ ہماری باڈی میں جان ہے، اور جس انسان کے اندر جان ہی نہ ہو وہ کیسے چل سکتا ہے، کیسے وہ اپنا گھر کے کام کاج، جو دوسری ضروریات کو کیسے پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ عورت وہی جانتی تھی جس کو اتنے عرصے سے بیماری، میں کہتی ہوں اس کا بڑا حوصلہ تھا کہ وہ ابھی تک وہ بیماری کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ اور وہاں پر اتنا ہجوم تھا، اتنا بہت زیادہ کراؤڈ تھا جہاں مسیح خدا جا رہے تھے، لیکن اس کا ایمان تھا، وہ دل برداشتہ نہیں ہوئی، نہ وہ ڈسائیڈ ہوئی کہ بھی اتنا زیادہ رش ہے۔ ہمارے جیسا کو ہوتا تو وہ کہتا کہ اتنا رش ہے، میں کیسے جاؤں، میں کیسے یسوع کو چھوؤں گی، میں کیسے شفا پاؤں گی، میں تو یسوع تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس کا ایمان تھا، وہ بہت زیادہ کمزوری کی حالت میں اور لوگوں کے ہجوم میں اس نے جا کے یسوع کے
यीशु की पोशाक का किनारा ही छुआ और फिर फौर उसको क्या हुई, शिफा हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन के अंदर से, यीशु के अंदर से शिफा निकलती है। जब यीशु ने मालूम किया कि मेरे अंदर से शिफा निकली, कुव्वत निकली है, तो खुदावन ने कहा, वहीं पर अब खुदावन रुक गए और अपने शागिर्दों से पूछने लगे कि किसने मुझे छुआ है। तो शागिर्द भी कहने लगे कि इतना ज़्यादा हजूम है, इतना ज़्यादा क्राउड है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि मुझे किसने छुआ। तो वो औरत जो थी वो अपना, जब उसने देखा, मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। फिर फौर उसको शिफा हो गई। उसने इतना ज़्यादा इलाज करवाया। 12 साल से जो औरत बीमार है, मैं कहती एक छोटा सा बच्चा 12 साल में जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन वो 12 साल से उसको वो बीमारी ने पकड़ा हुआ था, उस बदरू ने पकड़ा हुआ था। और जो ही उसने यीशु का ईमान से पोशाक का पल्ला छुआ और उसी दम उसको शिफा हो गई, उसका खून बहना बंद हो गया। हालेलुया। यीशु के अंदर कुव्वत है, कुदरत है, वह कुव्वत से भरा हुआ, कुदरत से भरा हुआ, मस्सा से भरा हुआ खुदावंदों का खुदा है, तबीब आज़म है। आज भी खुदावंद में वही कुदरत है, वही ताकत है, वही कुव्वत पाई जाती है। हमारा ईमान कमज़ोर होता है जब हम शिफा नहीं पाते, जब हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती, उसमें हमारे अंदर कमज़ोरी होती है। यीशु जो है वो ज़ोरावर खुदावंदों का खुदा है। और खुदावंद उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। और वो उसी घड़ी शिफा पा गई और वो अपने घर चली गई सलामत। उसका ईमान था, वो ये ईमान लेकर निकली थी कि मैं वापस शिफा लेकर आऊँगी। आज भी हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग ईमान होना चाहिए कि मैंने ये काम, मैंने यीशु ये तुझसे लेना है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हम ख्वाहिश रखते हैं अपने अंदर, हमारा ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए कि हम यीशु के आगे घुटने टेकें और उससे कहें कि खुदा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा, जब तक मेरा ये काम नहीं होगा, जब तक मुझे शिफा नहीं होगी, मैंने यहाँ से नहीं जाना, मैंने यहाँ से नहीं उठना। तो खुदावंद भी हमारे इरादों को, नीयतों को जानता है, हमारे ईमान को परखता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, छूने वाले बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ मसीह खुदावंद के ऊपर गिर रही थी, लेकिन जिसने ईमान से छुआ उसी ने शिफा पाई। शागिर्दों ने भी कहा कि मसीह खुदावंद से कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रश है, सब तुझ पे गिरते पड़ते और फिर भी खुदावंद तू पूछ रहा है कि मुझे किसने छुआ। तो यीशु ने क्या कहा कि मेरे अंदर से शिफा कुव्वत निकली है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। तो जब हम ईमान के साथ दुआ करते हैं, ये ऊपर आसमान के ऊपर जो है वो तंबू लगाया हुआ बदरुओं ने, वो दुआ ऊपर नहीं जाने देती। जब हम ईमान के साथ दुआ करते हैं तो वो जो दुआ है वो फ़ौरन खुदा के हुज़ूर में पहुंचती है। जब हमारे अंदर ईमान होता है, हमारी उम्मीद होती है खुदावंद के ऊपर, तो वो दुआ जो है वो बदरुएं भी नहीं उसको पकड़ सकती दुआ को, वो फ़ौरन दुआ हमारे ऊपर पहुंचती है और खुदावंद उस दुआ को कबूल करता है। जब हम कहते हैं पता नहीं हमारी दुआ, मेरी दुआ कबूल होगी, मैंने ये मांगा, पता नहीं ये क्या हो, शक नहीं करना। कलाम बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानिंद है। तो शक जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। हमें शक्की नहीं बनना। हमें जब भी दुआ करनी है पूरे ईमान से, पूरी उम्मीद से, पूरे भरोसे से और खुदावंद को अपना मुनज्जी शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। और फिर हमें खुदावंद के हुज़ूर में अपनी दुआओं को रखना है, खुदावंद के हुज़ूर में इल्तिजा करनी है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि गैर मबूदों के पास जाने वालों के मैं गम बढ़ा दूंगा। उनके गम बढ़ जाते हैं। जब कुछ लोग डिसार्ट होकर
پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا تو یہ کام نہیں ہو رہا، ہم فلاں بابے کے پاس چلے جاتے ہیں، ایسا ہوگا، تو ہمیں ایسا ایمان نہیں رکھنا، ہمیں ان کے اوپر توکل نہیں رکھنی۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ میں ان کے غم اور بڑھا دوں گا، جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بدروح 7 بدروحوں کو اور لے کر آتی ہے واپس اپنے ساتھ۔ تو جب ہم اسٹرانگ ہمارا ایمان ہوگا، ہمارا بھروسہ یسوع پر ہوگا، ہمارا توکل یسوع پر ہوگا، تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ان کا جواب دے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئے ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو غم زدہ ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، مصیبت زدہ ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ قدوس مہربان لشکروں کے خدا، بحر و بر کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے باپ آسمانی، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم، تیری ستائش کرتی ہوں۔ پاک خدا یسوع ناصری، شفا یسوع نام سے نکلتی ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی معبود نہیں جس سے خداوند جس کے ہم سامنے جائیں۔ خداوند تو ہی معبودوں کا معبود ہے، تو اعلیٰ افضل ہے، تو قدیم سے ہمارا بادشاہ، تو ہماری جانوں کا لنگر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ خداوند کے خدا میں شکر گزاری کرتی ہوں، میں ان بیماروں کے لیے دعا کرتی ہوں جو ہاسپٹلوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں۔ خداوند یسوع ناصری ان کی ساری پریشانیوں کو دور کیجیے، یسوع ناصری ان کے سارے غموں کو دور کیجیے، انہیں فل فور شفا دیجیے، اس عورت کی طرح جس کو 12 سال سے خون جاری تھا۔ یسوع ناصری تو نے اسے خداوند شفا دی۔ خداوند اس کا ایمان تھا کہ میں شفا لے کر واپس جاؤں گی، تو خداوند آپ نے اسے رہائی دی، شفا دی۔ خداوند یسوع ناصری اسی طرح جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، آئیے خداوند ان کا خداوند آپ طبیب اعظم ہیں، ان کے اوپر اپنا قوی ہاتھ بڑھائیے۔ خداوند اپنے لہو سے ان کی ساری بیماریوں کو دور کر دیجیے۔ تو نے اپنے بدن پر خداوند تیرے بدن پر ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، وہ بیماریاں جو خداوند ہماری طرح طرح کی دکھ مصیبتیں ہیں، اذیتیں ہیں، یسوع کے نام سے دور کیجیے۔ یسوع ناصری تیرے بدن پر کوڑے مارے گئے، ایک کم 40 بیماریاں خداوند تو نے ان کوڑوں کے ذریعے سے خداوند ان کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع کے نام سے خداوند تو نے خداوند اپنا بیش قیمت خون بہا کر ہمیں خریدا ہے، ہم تیرے خون کے خریدے ہوئے ہیں۔ جو بھی بہن بھائی بیمار ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہے، خداوند ان کی مصیبتوں سے انہیں رہائی دیجیے، ان کے دکھوں سے انہیں رہائی دیجیے۔ خداوند جو قرضے کے نیچے ہیں، خداوند قرضے کی لعنت کے نیچے ہے، انہیں قرض سے آزاد کیجیے۔ خداوندوں کے خدا یسوع کے نام سے جو سود کی لعنت میں جکڑے ہوئے انہیں آزاد کیجیے یسوع کے نام سے۔ خداوند تیرا آنا بہت جلد ہے، خداوند اپنی آمد ثانی کے لیے سب کو تیار کیجیے، ریڈی کیجیے۔ او خداوند بڑی برکت دیجیے، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بڑی برکت دیجیے۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع کے پاک اور جلالی نام سے میں نے جو کچھ مانگا بڑے ایمان سے پایا ہے، آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو، جے مسیح کی۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔